ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، میں اپنے عیبوں کے بارے میں کس طرح جانوں؟ بزرگ بولے، بیٹا تم اپنی بیوی کو اس کا ایک عیب گنواؤ، جواباً وہ تمہیں تمہارے عیب، تمہارے دوستوں کے عیب، تمہارے خاندان کے عیب، بلکہ اہل محلہ کے عیب بھی کھول کھول کے بتا دے گی۔ مریم دکان والے سے، چوہے مارنے والی دوائی دے دو۔ دکاندار، گھر لے کر جانی ہے؟ مریم، ہور انی دیا، چوہے ایتھے لے کے آواں؟ بیوی، میرے خیال سے ہماری بیٹی کو پیار ہو گیا ہے۔ شوہر، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بیوی، کیونکہ وہ کچھ دنوں سے ایزی لوڈ کے پیسے نہیں مانگ رہی۔ ایک صاحب شادی شدہ ہونے کے باوجود چھٹی کے دن کپڑے دھو رہے تھے۔ پڑوسن نے دیکھا تو اس نے کہا، آپ ایک اور شادی کیوں نہیں کرتے؟ آدمی نے روتے ہوئے اپنی آستین صاف کی اور کہا، میں اس سے زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتا۔ میاں بیوی پرانی رومانٹک فلم دیکھ رہے تھے کہ بیوی شوہر سے بولی کہ دیکھو ہیرو اپنی بیوی سے کتنے پیار سے بات کر رہا ہے، اور ایک تم ہو۔ تو شوہر بولا کہ وہ ہیرو ہے، اسے پیار سے بات کرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں، اور جب میں بات کرتا ہوں تو میرے اپنے پیسے چلے جاتے ہیں۔ سردار، بھائی صاحب صدر بازار کون سی بس جائے گی؟ آدمی، 21 نمبر۔ ایک گھنٹے بعد وہ آدمی واپس آیا تو دیکھا سردار وہیں تھا۔ آدمی، کیا ہوا سردار جی، آپ گئے نہیں ابھی تک؟ سردار، بس یار 18 بسیں گزر گئی ہیں، 2 اور گزر جائیں، پھر 21ویں میں ہم جائے گا۔ ایک لڑکی کی 5 کروڑ کی لاٹری نکلی۔ کمپنی نے سوچا اگر اچانک بتایا جائے گا تو لڑکی کہیں خوشی سے مر نہ جائے۔ کمپنی نے پٹھان کو یہ کام دیا اور کہا کہ لڑکی کو اس طرح بتانا کہ وہ خوشی سے مر نہ جائے۔ پٹھان نے جا کر اس لڑکی کو کہا، مان لو آپ کا 5 کروڑ کا انعام نکلے تو آپ کیا کرو گی؟ لڑکی نے خوشی بھرے لہجے میں کہا، آپ کے سامنے ڈانس کروں گی، آپ سے پیار کروں گی، آپ سے شادی کروں گی، یہی نہیں آدھا انعام بھی آپ کو دوں گی۔ یہ سن کر پٹھان ہی خوشی سے مر گیا۔ ایک مراسی کی گائے گم ہو گئی۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک بوڑھا آتا دکھائی دیا۔ مراسی بھاگ کر اس کے پاس گیا اور پوچھا، میری گائے تو نہیں کہیں دیکھی آپ نے؟ بوڑھے نے پوچھا، بیٹا تمہاری گائے کی کوئی نشانی؟ مراسی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، بابا جی وہ دم ہلاتی ہے۔ ایک پٹھان 40 دن کا چلہ کاٹ رہا تھا۔ شیطان نے پٹھان کا چلہ توڑنا چاہا اور وہ پٹھان کے آگے ننگا ہو گیا۔ پٹھان نے اس سے غلط کام کر لیا۔ شیطان نے کہا، کیا ہوا بیٹا، توڑ دیا نا تیرا چلہ؟ پٹھان بولا، ارے پاگل، اسی لیے ہی تو چلہ کاٹ رہا تھا۔ جہاز میں کچھ پاگلوں کو دوسرے ملک لے جایا جا رہا تھا۔ سارے پاگل بہت شور کر رہے تھے اور جہاز میں ہی کھیل رہے تھے۔ پائلٹوں کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک پائلٹ نے جا کر انہیں چپ کرایا۔ جب واپس آیا تو پھر پاگلوں نے کھیلنا اور شور ڈالنا شروع کر دیا۔ دوسرے پائلٹ کو بہت غصہ آیا۔ وہ اندر گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ گیا۔ کافی دیر تک خاموشی رہی تو ساتھ والا پائلٹ حیران ہو گیا اور پوچھا، ان سے کیا کہا جو اب شور نہیں ہو رہا؟ پائلٹ نے جواب دیا، میں نے کہا اگر کھیلنا ہے تو باہر جا کر کھیلو۔ ایک کاروباری بندے نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ وہ 2 دن بینک ہی نہیں گیا کیونکہ بینک کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا کہ ہم آپ کے خواب کو حقیقت میں بدلتے ہیں۔ ایک دن بشیرہ چرسی تبلیغیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کو تبلیغی جماعت والوں نے چرس چھڑوا کر راہ راست پر لگا دیا۔ اب وہ جماعت کے ساتھ جہاں بھی جاتا اس کا تعارف کروایا جاتا کہ یہ ہمارا بشیر بھائی ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے تبلیغی بھائیوں نے اس کی چرس چھڑوا دی۔ تبلیغی دوستوں نے ایک دن اس کا تعارف کروایا کہ بشیر بھائی، ان پاکستانیوں کو بتاؤ کہ کیسے تم نے تبلیغی جماعت سے متاثر ہو کر آپ نے چرس چھوڑ دی۔
بس پھر بشیرہ روتے ہوئے بولا، الحمدللہ، اللہ پاک نے میرا بہت پردہ رکھا ہوا تھا، لیکن اچانک مجھے یہ تبلیغی بھائی مل گئے۔ خدا کی قسم، اتنا تو میں چرس پیتے ہوئے بدنام نہیں ہوا تھا جتنا میں چرس چھوڑ کے ہو رہا ہوں۔ ایکسیڈنٹ میں پٹھان کا ہتھیار ضائع ہو گیا۔ پٹھان کی بیوی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر، ہمارے پاس کتے کا ہے، وہ لگا دوں؟ بیوی، اگر گھوڑے کا ہے تو وہ لگا دو۔ پٹھان غصے سے بولا، میں تو کہتا ہوں ہاتھی کا لگوا لوں، محلے کی آنٹیوں کے بھی کام آؤں گا۔ پپو، ابا جی، مجھے کل اپنا ہمسایہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ابا کہا کرو، میں 200 روپے دوں گا۔ ابا، تم نے کیا کہا؟ پپو، میں نے کہا کہ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ 200 کی خاطر تمہیں ابا کہوں۔ ابا خوش ہوتے ہوئے، شاباش بیٹا شاباش۔ پپو، پھر 500 میں بات فائنل کر آیا ہوں۔ ابا، لاکھ دی لعنت بے غیرت۔ ایک شادی شدہ جوڑا کسی کے یہاں مہمان بن کر آیا۔ دونوں میاں بیوی نے دل و جان سے ان کی خاطر تواضع کی۔ 4 دن بعد جب وہ مہمان چلے گئے تو بیوی نے شوہر سے پوچھا، کیوں جی، وہ تمہارے کون سے رشتہ دار تھے؟ یہ سنتے ہی میاں بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش ٹھکانے پر آنے کے بعد بیوی نے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا وہ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ بیوی شوہر سے، سنا ہے آملہ کھانے سے خون صاف ہوتا ہے۔ شوہر، جیسا ہے ویسا ہی پی لیا کرو، اب خون بھی تمہیں صاف چاہیے، ناگن۔ ایک چلتی ہوئی ریل گاڑی کی بجلی اچانک بند ہو گئی۔ ایک صاحب نے اٹھ کر زنجیر کھینچی تو ان کے گال پر زور کا تھپڑ پڑا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا تو وہ چپ کر کے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بجلی آئی تو آدمی نے غصے سے پوچھا، جب میں زنجیر کھینچ رہا تھا تو میرے منہ پر تھپڑ کس نے مارے تھے؟ اگلی سیٹ پر بیٹھا ایک آدمی بولا، کمینے، تو زنجیر نہیں، میری شلوار کا ناڑا کھینچ رہا تھا۔ ساس بہو سے، تم بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہی، نہ تو انہیں نہلاتی ہو، نہ ہی صاف کپڑے پہناتی ہو۔ بہو، بس کرو ماں جی، آپ کی تربیت بھی میرے سامنے ہے۔ سرتاج کو نہائے ہوئے آج 4تھا دن ہے۔ ایک سردار کافی دیر سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے دوسرے سردار سے پوچھا، یار، وہ آسمان پر سورج ہے یا چاند؟ دوسرے سردار نے کہا، مجھے کیا پتا، میں تو اس شہر میں نیا آیا ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں، جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں سب ٹھیک چل رہا ہے تو اسی دن گھر والے ٹنڈے پکا دیتے ہیں۔ انسان اتنی جلدی بخار ہونے پر دوائی نہیں ڈھونڈتا جتنی جلدی فون کی بیٹری ختم ہونے پر چارجر ڈھونڈتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔